الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بھائی اور بزرگوں، انسان دنیا سے رخصت ہو کر قبر کی منزل میں جانے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے القبر اول منازل الاخرہ، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں جائے گا اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا۔ روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں، مجھ میں آنے سے پہلے مجھ میں آنے کی تیاری کرو۔ قبر میں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری ضروری ہے، ورنہ انسان جب قبر میں لٹا دیا گیا، اب کوئی اس کو دیکھنے والا، کوئی عذاب سے بچانے والا، کوئی اس پر رحم کھانے والا نہیں ہوگا۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا۔ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ انسان پہلے تنہا قبر میں ہوگا، اولاد چاہے جتنی محبت کرنے والی ہو، کوئی بیٹا بیٹی ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے۔ مال چاہے اس کے پاس قارون سے زیادہ ہو، لیکن روپے پیسے قبر میں جانے والے ہیں۔ شہرت، عہدہ، منصب سب قبر سے پہلے ہے، قبر میں کچھ باقی رہنے والا نہیں۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آدھی سے زائد دنیا کے خلیفہ تھے۔ اللہ نے انہیں کیسا اقتدار عطا کیا تھا، لیکن حال یہ تھا کہ قبر کا تذکرہ آتا اور بہت روتے، دنیا کے ساز و سامان سے بہت کم حصہ لیتے۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، شہادت ہو رہی تھی، لوگوں نے زہر دے دیا تھا، تو ان کے برادر نسبتی مسلمہ ابن عبد الملک، ان کے بھائی کے، ان کی بیوی کے بھائی تھے، وہ آئے بیمار کرسی کے لیے، دیکھا کہ حضرت کا کپڑا میلا ہے، کہنے لگے اپنی بہن سے کہ حضرت کا کپڑا بہت میلا ہے، بدل دو۔ تو وہ رونے لگی اور کہا بس یہی ایک کرتا ان کے پاس ہے، اس کے علاوہ دوسرا کرتا نہیں ہے، اسی کو دھلتے ہیں اور دوبارہ پہنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک دن کسی نے ان سے کہا، پہلے وہ بہت نفیس کپڑے پہنتے تھے، بہت عمدہ چیزیں استعمال کرتے تھے، ایک وقت زندگی کیسا تھا، مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اس وقت
حال ان کا امیروں جیسا تھا، ہزاروں درہم کے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ ایک صاحب جو اس وقت کے حالات بھی جانتے تھے اور اب ان کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت پہلے تو آپ اچھی چیزیں استعمال کرتے تھے، اب حال یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس اچھا کپڑا ہے، نہ کوئی اچھی سواری ہے، نہ کچھ۔ ارشاد فرمایا دیکھو چھوڑ کر سب جانا ہے، جب قبر میں اتروں گا دوست احباب انیس جلیس سب ختم ہو جائیں گے، اکیلا تنہا پڑا ہوا ہوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا اگر میرے دفن ہونے کے 3 دن کے بعد تم مجھ کو قبر کھول کر دیکھو تو تم بہت برا منظر دیکھو گے، بہت خراب منظر سامنے ہوگا۔ غور کیجیے، حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ کافر یا فاسق و فاجر شخص پر عذاب قبر مسلط ہوتا ہے اور 99 اژدہے ایسے قبر میں مسلط کر دیے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک اتنا زہریلا ہے کہ اگر زمین پر پھونک مار دے تو کوئی سبزہ کوئی پودا نہیں ہوگا، ایسا خطرناک زہر ان میں۔ انسان کو دنیا سے رخصت ہو کر وہیں جانا ہے۔ قبر کی منزل میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے ابھی سے قبر کی زندگی کی تیاری کیجیے، موت کو یاد رکھیے، دنیا سے رخصت ہو جانے کو نہ بھولیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ کے صحابہ اسی بات پر ہنس رہے تھے، آپ کو اچھا نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، دیکھو لذتوں کو توڑنے والی چیز کا زیادہ ذکر کیا کرو، یعنی موت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو کہ جو کچھ رونق زینت ہے، جو سرسبزی شادابی ہے، جو مکانات بنگلے جائیدادیں ہیں، جو اولاد رشتہ دار احباب ماننے والے محبت رکھنے والے، یہ سب ایک دن چھوٹ جائیں گے اور آخری سفر پر انسان اکیلے روانہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے اس کی آنکھ بند ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی، حالانکہ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تبھی اس کی آنکھ کھلتی ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی وہ کس طرح گنوا کر چلایا۔ قرآن میں کیسے حسرت بھرے الفاظ آئے ہیں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا، کاش میں نے اچھا عمل کر لیا ہوتا، کاش میں نے آج کے اس دن کے لیے کچھ توشہ روانہ کر دیا ہوتا۔ انسان اس طرح تمنا کرے گا، مگر اس دن کی تمنا حسرت اور افسوس کام آنے والے نہیں ہیں۔ آج عمل کا موقع ہے، انسان آج عمل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم بھلا دینے والے فقر و فاقے کا انتظار کر رہے ہو؟ او غنى مطغیا، یا سرکش بنا دینے والی مالداری کا انتظار کر رہے ہو؟ او مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری کا جو تم کو عاجز کر دے؟ او حرما مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا جو تمہاری عقل معوف کر دے؟
اور موتن مجہزن، یہ ایسی موت جو تمہارے کفن دفن کا انتظام کر دے، او الدجال فشر غائب ينتظر، یا دجال کا جو غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، او الساعة والساعة هي ادھا وامر، یا آخرت کا انتظار کر رہے ہو قیامت کا، کہ قیامت نہایت کڑوی ہے اور نہایت سخت ہے۔ 7 چیزیں بیان کرنا ہے، ان چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے پھر پچھتاؤ کاش میں نے عمل کیا ہوتا۔ انسان اپنی موت کو یاد رکھے گا تو دنیا سے بے رغبتی آئے گی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ نہ انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، نہ اس کے ساز و سامان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ آج انسان ہے کل نہیں ہوگا، آج دنیا میں ہے زمین کی پیٹھ پر ہے، کل زمین کے پیٹ میں ہوگا۔ آج نام سے پکارا جا رہا ہے، کل مرحوم کہلائے گا۔ بس اتنی ہی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ بس اتنا ہی انسان کی زندگی کا فسانہ ہے کہ ابھی آنکھ کھلی ہے، ہم نام سے پکارے جا رہے ہیں، آنکھ بند ہوئی بس مرحوم کہلائیں گے۔ میرے بھائیوں، آنے والے وقت کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ قبر جو پہلی منزل ہے اس کے لیے دنیا سے توشہ لے لو۔ قبر میں اجالا اعمال سے آئے گا، قبر میں سکون اعمال سے آئے گا، قبر میں راحت اچھے اعمال سے ملے گی۔ قبر جنت کا باغ حسن اخلاق حسن کردار سے بنے گی۔ آج اگر ہم اپنے لیے یہ راستہ چنیں تو کل قبر کی زندگی آسان ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، آپ اعتکاف کے ارادے سے آئے ہیں، اچھا وقت گزاریں، اچھے اعمال میں لگیں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ ہونے دیں، بس اپنی آخرت کو سامنے رکھیں۔ ہر وقت ذہن میں یہ بات رہے کہ میری زندگی سمٹتی جا رہی ہے، وقت کم ہوتا جا رہا ہے، سرمایہ حیات کی برف پگھل رہی ہے۔ ایک آدمی تھا برف بیچتا تھا، بازار میں آواز لگا رہا تھا، لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کی تجارت کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف پگھل رہی تھی، آواز لگا رہا ہے کہ میری تجارت کا مال پگھلتا جا رہا ہے، مجھ پر رحم کرو۔ ایک بزرگ کے کان میں آواز پڑی، بس ان کے دل پر چوٹ آئی، کہنے لگے، ایک سرد آہ کھینچی اور کہا، لوگوں اس شخص پر بھی رحم کرو جس کی عمر کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، جس کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ یہی منٹ سیکنڈ ہیں جو گزر رہے ہیں، یہ گزر جائیں گے، ہم بھی گزر جائیں گے۔ سدا رہنے کو دنیا میں کوئی نہیں آیا، نبی ہو کہ ولی، غوث و قطب و ابدال ہو، سب آخرت کے مسافر ہیں، قبر کی منزل کے راہی ہیں۔ کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، قرآن میں کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر اگر آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو کیا یہ کافر دنیا میں ہمیشہ جینے والے ہیں؟ یعنی سب کو موت آئے گی۔ ایک ذات ہے جس کو زوال نہیں اور وہ ہمارا اللہ ہے۔ ایک ذات ہے جس کو موت نہیں اور وہ ہمارا پروردگار ہے۔ ایک ذات ہے جس کو کبھی بھی فنا نہیں اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ سب فانی ہے۔ ساری دنیا میں فنا کا نقارہ بجایا جا رہا ہے، ساری کائنات کے لیے مٹ جانے کا نظام ہے،
ساری کائنات کے لیے موت کا انتظام ہے۔ کون ہے جو شکنجہ موت سے بچ سکے؟ اگر کسی اونچے قلعے میں بھی جا کر چھپو گے، موت اپنے شکار کو تلاش کر لے گی، موت اپنے شکار کو تلاش کر لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اونچے اونچے برج میں بھی جا کر چھپ جاؤ، موت تم کو آ جائے گی۔ موت کا وقت مقرر ہے، زندگی کے لمحات طے ہیں، جو وقت مقرر ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور دنیا کی یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لمبی عمر دی گئی تھی، کہتے ہیں 1000 سال سے زیادہ عمر ہوئی، بعض کتابوں میں 1300 سال سے زیادہ عمر ہوئی۔ 1000 سال سے زیادہ عمر ہونا تو یقینی ہے۔ اتنی لمبی عمر تھی، لیکن جب موت کا وقت آیا، ملک الموت آئے، روح نکلنے کا وقت ہے، ملک الموت نے پوچھا یا اطول الانبیاء حیاتاً، اے سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے پیغمبر، ذرا بتائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ ارشاد فرمایا بس یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی مکان ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ دنیا کی زندگی، یہ لمبی زندگی پانے والا پیغمبر بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ایسی معلوم ہو رہی ہے، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے بھائیوں، زندگی کی قدر پہچانو، زندگی کو اچھے اعمال میں گزارو، بات چیت میں، لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں، معصیت میں وقت برباد نہ کرو۔ انسان لہو و لعب کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا جوانی کا زمانہ کھیل تماشوں، لہو و لعب کا تھا، اللہ کو ہدایت دینی تھی، سیر و شکار میں رہتے تھے۔ ایک دن شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، ہرن کو دوڑا رہے تھے شکار کرنے کے لیے، ہرن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شکار کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی۔ عجیب واقعہ ہوا، وہ جو ہرن جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، اچانک ایک جگہ رک گیا اور اس نے پلٹ کر ان کو دیکھا، اور اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، ان کو ہدایت دینا مقصود تھا۔ اس نے کہا او اللہ کے بندے، کیا تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے ہرن نے یہ کہا کیا تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی کیا تیری زندگی کا مقصد بس یہی سیر و شکار، یہی لہو و لعب اور کھیل تماشا ہے؟ بس وہ جملہ دل میں جا کر پیوست ہو گیا، سب چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگ گئے اور بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اور ولی کامل ہوئے۔ میرے بھائیوں، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگوں کیا تم کو یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار تماشے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ مطلب یہ کہ تمہاری زندگی کوئی لہو و لعب کھیل تماشا نہیں ہے، مقصد ہے زندگی کا وہ بندگی ہے، اس کو پورا کرو۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ لوٹ کر ہمارے دربار میں آنا ہے، قبر کی منزل ہے، آخرت کی منزل ہے، خدا کے یہاں حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، انہی آنے والے مرحلوں کی ابھی سے تیاری کرنی ہے، اور ابھی سے ایک ایک منٹ استعمال کر کے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ ابھی سے ارادہ کر لیں کہ رمضان کے جتنے دن رہ گئے انشاءاللہ خوب طاعت اور عبادت میں گزاریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اعتکاف میں رہ کر بھی اللہ کے آگے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، عاجزی کریں گے، روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے،
اور زندگی کا رخ تبدیل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے اس رمضان میں مغفرت پانے والوں میں شامل فرمائے۔ ابھی جیسا کہ اعلان ہوا تھا، آپ لوگ دعا کے بعد نام لکھوا دیں۔ جو غیر عالم غیر حافظ ہیں وہ امام صاحب مولانا شکیل احمد صاحب کے پاس نام لکھوا دیں ممبر کے قریب آ کر، اور جو حضرات عالم ہیں یا حافظ ہیں وہ حضرات ادھر حیال الفلاح کی طرف آ جائیں اور مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب اور مولانا ابوبکر صاحب کے پاس نام لکھوا دیں، اور ایک فارم دیا جائے گا، اس کو پر کر کے لوٹا دیں۔ جب وہ فارم آپ پر کر کے دیں گے تب کوپن آپ کو تقسیم کیا جائے گا، یعنی باضابطہ اعتکاف میں شامل کیا جائے گا۔ بعض لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، وہ دیتے نہیں لکھ کر، اس لیے اس کو آپ لکھ کر پہلے جمع کرائیں اور کوشش کریں کہ یہاں وقت بہتر سے بہتر گزرے۔ تھوڑی جگہ کی تنگی ہے، یہ حصہ توسیعی حصہ تھوڑا بنا ہے، اس میں کچھ افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے، تو جو نفل اعتکاف والے حضرات ہیں وہ اس میں ٹھہر جائیں تو اچھا ہے، جو مسنون اعتکاف والے ہیں ان کو یہاں ٹھہر جانے دیں۔ نفل اعتکاف والے حضرات چونکہ درمیان میں چلے جاتے ہیں اور مزید لوگ آتے رہتے ہیں، برابر ہر دن یہاں لوگ آتے ہیں اعتکاف میں شریک ہونے کے لیے نفل اعتکاف کی نیت سے، تو اس طرف کا حصہ بن گیا ہے، جتنا بنا ہوا ہے اتنے میں آپ ٹھہر سکتے ہیں نفل اعتکاف والے۔ تیسرے منزل پر جہاں ٹیرس ہے وہاں بھی شامیانہ لگا دیا گیا ہے، کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو واپس جانا پڑتا ہے، اعتکاف سے ہر علاقے سے لوگ آتے ہیں، زیادہ ازدحام ہو جاتا ہے، تو اوپر بھی شامیانہ لگا دیا گیا ہے، کچھ لوگ وہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں، اور ان دونوں منزلوں پر بھی ٹھہریں، جہاں تک ہو سکے گا آپ حضرات کی خدمت ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جگہ کی تنگی ایسی مجبوری ہے جس کا کوئی علاج ابھی ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، آپ لوگ معاف فرمائیں، اور اگر تنگی ہو کوئی دشواری ہو درگزر سے کام لیں انشاءاللہ۔ جب یہ خانقاہ کا یہ جو حصہ بن رہا ہے اگلے سال تک اللہ نے چاہا تو بن جائے گا، یہ تعمیر مکمل ہو جائے گی تو سہولت ہو جائے گی انشاءاللہ، زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹھہرنے کا انتظام ہو جائے گا، لیکن اس سال کوشش کے باوجود پوری تعمیر نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور موقع دیا اور اسباب میسر فرمائے تو آئندہ سال تک پوری تعمیر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آپ حضرات دعا بھی کریں اللہ عافیت کے ساتھ اس کو پورا کرا دیں اور اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا مرکز بنا دے۔ آپ حضرات جو ہدایتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ مغرب کے بعد آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی جائیں گی، آپ لوگوں کو ہدایتیں دی جائیں گی، اس کے مطابق عمل کریں۔ اعتکاف کرنے والوں میں بوڑھے حضرات بھی ہوتے ہیں، ان کا پورا احترام کریں، جو جوان ہیں ان کے لیے گنجائش پیدا کریں، بڑوں کا اکرام ہم پر لازم ہے، ہر ایک سے محبت سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، ہرگز کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جو کسی کا دل دکھانے والی ہو۔ ہم اللہ کے گھر آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ الٹا یہاں سے اور ناراض کر کے اللہ کو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں، مسجد میں اونچی آواز سے بات چیت نہ کریں، بولنے کی ضرورت پڑے آہستہ بولیں، یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اس میں اس کا ادب لازم ہے، آہستہ آہستہ گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرمائیں۔ نیت کی بات بھی سمجھا دیتا ہوں، جو حضرات مسنون اعتکاف کے لیے آئے ہیں یعنی پورے عشرے کے اعتکاف کے لیے، وہ غروب آفتاب سے پہلے نیت کر لیں
کہ میں انشاءاللہ پورے 10 دن کا 9 دن کا یعنی آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا۔ آخری عشرہ کے دن چاہے 9 دن ہو چاہے 10 دن ہو، آخری عشرے کا اعتکاف میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور سنت اعتکاف، جو لوگ آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے ان کا اعتکاف مسنون ہوگا، سنت اعتکاف۔ اور جو لوگ نفل اعتکاف کریں 3 دن 7 دن، تو وہ لوگ نفل اعتکاف کی نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ اللہ تیری رضا کے لیے 3 دن کا نفلی اعتکاف کر رہا ہوں، یا 7 دن کا نفلی اعتکاف کر رہا ہوں، یا 5 دن کا نفلی اعتکاف کر رہا ہوں، اس طرح نیت کرتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل سے ارادہ بھی ہے انشاءاللہ کافی ہے۔ اعتکاف کے کچھ مسئلے بھی انشاءاللہ بیان کر دیے جائیں گے، تو آپ کو سہولت ہوگی، اس پر بھی عمل کیا کریں۔ دعا کر دیجیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرما، اللہ اعتکاف کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہماری بخشش فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنا خاص کرم نازل فرما، ہر قسم کے شر فتنے سے حفاظت فرما، اللہ ہمیں خالص نیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں خلوص اور عمل پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے قیام صیام رکوع سجدے اعتکاف اور جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، اگرچہ کہ کمزور ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، مگر اللہ تو ان کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے، عافیت والی موت عطا فرما دے، اللہ دین دنیا آخرت ہر جگہ عافیت عطا فرما دے، اللہ ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما، اللہ ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو دین پر استقامت عطا فرما، تقوی و طہارت عطا فرما، خشیت و عنایت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اس رمضان کو گزرے ہوئے سارے رمضان سے بہتر بنا دے، اللہ ہمیں اس میں رحمت مغفرت جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے، اللہ رمضان گزرنے سے پہلے پہلے ہم سب کو معاف فرما دے، محروم ہونے سے بچا لے، محروم ہونے سے بچا لے، محروم ہونے سے بچا لے، اللہ محروم ہونے سے بچا لے، محروم ہونے سے بچا لے، اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما، اللہ ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما، اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے کرم سے معاملات کی صفائی عطا فرما، اخلاق کی عمدگی عطا فرما، عقائد کی درستگی عطا فرما، اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔